بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے کہ قادانیت ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، جب آپ ویلاگ سن لیں گے تو فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب میں 9ویں کلاس میں تھا اور میں ایک روز چھٹی کر کے گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک رشتہ دار ملا جس کے ساتھ ہمارے پنڈ کے سب لوگوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ پنڈ والوں نے جب اس کا حقہ پانی بند کر دیا تو وہ مجبوراً اپنا گھر بار بیچ کر بال بچوں سمیت اپنے زرعی زمین میں مکان بنا کر رہنے لگا۔ اس خاندان کو نہ تو کوئی شادی غمی میں بلایا جاتا اور نہ ہی کوئی اس کی شادی غمی میں شرکت کرتا۔ گرمی کا موسم تھا۔ میں ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر سانس لینے کے لیے رکا۔ اس وقت وہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر شہر کی طرف کسی کام سے جا رہا تھا۔ مجھے درخت کے نیچے رکا دیکھ کر وہ بھی میرے پاس آ گیا۔ مجھ سے سلام لینے کے بعد میری پڑھائی وغیرہ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ ماموں، آپ لوگ ہم سے الگ کیوں رہتے ہیں؟ وہ کچھ دیر مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، پتر میں تم سے ایک سوال پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھو۔ کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم نے اللہ دیکھا ہے؟ میں اس سوال پر گڑبڑا سا اٹھا اور میں نے کہا کہ اللہ ہے تو صحیح، لیکن نظر کسی کو نہیں آتا۔ کہنے لگا جو کبھی نظر نہیں آتا وہ ہے بھی نہیں، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا نہیں ماموں، اللہ ہے، مولوی جی کہتے ہیں اور دینیات والے ماسٹر جی بھی کہتے ہیں۔ اس پر وہ الٹی سیدھی بکواس کرنے لگا جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن میں اپنی تربیت کے مطابق احتراماً خاموش رہا۔ میں کچھ دیر اس کی فضولیات سننے کے بعد اجازت لے کر گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنے ماموں سے اس باتوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے پہلے تو مجھے ڈانٹا کہ میں اس سے کیوں ملا، پھر مجھے سمجھانے لگے کہ وہ دہریہ ہے، گمراہ ہے، اسی وجہ سے پنڈ والوں نے اس سے ہر قسم کا ناطہ توڑ لیا ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ اس شخص نے ایک دن اپنے 2 بچوں اور گھر والی کو سوتے ہوئے قتل کر دیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ وہ دہریہ تھا، یعنی کہ لا مذہب تھا، بے دین تھا۔ اس نے اپنی جوانی میں اسلام کو چھوڑا اور کسی قادیانی کی باتوں میں آ کر قادانیت اختیار کر لی اور قادیانیوں کے ہاں جا کر رہنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد، جیسا کہ عام طور پر قادیانیوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ قادیانیت سے بھی مطمئن نہ ہوا اور وہ لا دین ہو گیا، جس پر قادیانیوں نے بھی اسے بھگا دیا۔ پہلے وقتوں میں جب یہ سوشل میڈیا جیسے مادر پدر آزاد میڈیا نہیں تھے، اس وقت ایسے گمراہوں یا ذہنی مریضوں سے قطع تعلق اختیار کر لیا جاتا تھا۔ اس سے کوئی ملتا جلتا نہیں تھا۔ اگر کسی ناواقف سے یہ لوگ ملتے اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے بھی تو لوگ اس کی اصلیت جان کر اس سے دور ہو جاتے۔ لیکن اب وقت بدل چکا ہے۔ ان ذہنی مریضوں کو ایک محفوظ ٹھکانہ مل چکا ہے، ایک پلیٹ فارم میسر آ چکا ہے، اور وہ ٹھکانہ، وہ پلیٹ فارم سوشل میڈیا ہے، جہاں پر یہ بآسانی لوگوں میں گمراہی پھیلانے میں مصروف ہو چکے ہیں۔ یہ مردود مذاہب کے ٹھکرائے ہوئے وہ لوگ ہیں جو ذہنی طور پر اس قدر مایوس گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان میں اکثر خودکشی کر لیتے ہیں۔ ان کے اندر اٹھنے والی ان گنت سوالات، نہ ملنے والے جوابات ان کو خطرناک قسم کے پاگل پن کے طرف دھکیل دیتے ہیں۔ ایسے میں ان کے پاس صرف 2 ہی راستے رہ جاتے ہیں، یا تو اپنے اندر پیدا ہونے والے شدید قسم کے پاگل پن سے نجات حاصل کرنے کے لیے حرام موت کو گلے لگا لیں، یا پھر انتقاماً دوسروں کو بھی گمراہ کر کے ان سے وقتی ذہنی تسکین حاصل کر سکیں۔ یہ کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو اس وقت اس کو اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے جب وہ اپنی تکلیف جیسی تکلیف میں کسی اور شخص کو مبتلا دیکھ لیتا ہے۔ تقریباً تمام کے تمام دہریوں کا تعلق پہلے قادیانیوں سے ہوتا ہے، جو اس جھوٹے مذہب سے مایوس ہو کر دہریہ
دہریت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کا آسان ترین ہدف مایوس دین سے دور رہنے والے نوجوان ہوتے ہیں، جو بڑی آسانی سے ان کی باتوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، اور ان لوگوں نے فیس بک پر ایسے پیجز بنا رکھے ہیں جہاں گمراہ کن سوالوں اور جوابوں کی بھرمار ہوتی ہے، مذاہب کی بدترین توہین کی جاتی ہے، کھلم کھلا بکواس کی جاتی ہے۔ آپ سب دوست احباب یاد رکھیے کہ ہمارے دین کی توہین کرنا بھی بہت سخت گناہ ہے، اور توہین امیز مواد کو پڑھنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کہ توہین کرنا۔ ہمارے نوجوان علم کی جستجو میں ان گمراہوں کے ہتھے چڑھ رہے ہیں، اور جو از خود جہالت اور گمراہی کے گڑھوں میں گر کر برباد ہو چکے ہیں، پاگل پن میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ میں اپنے تمام نوجوان دوست بہن بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں آپ کے ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ اسلام میں دلچسپی لیجئے۔ یہ وہ دین ہے جس میں تحقیق کر کے بڑے بڑے تعلیم یافتہ امریکی اور یورپی مرد و خواتین تیزی سے اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ آپ بھی کائنات کے سب سے سچے دین